بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الاحقاف آیات 1 تا 20 لیے حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما انذروا معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ احقاف مکی سورہ ہے، سورہ جاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب تلاوت میں 46 نمبر اور ترتیب نزول میں اس کا 66 نمبر ہے۔ یہ سورہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بالاختصار کفار مکہ کی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عقل اور دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور ہٹ درمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کرو گے تو آپ اپنا یہ انجام خراب کرو گے۔ 10 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ قریش کی تمام قبیلوں نے 3 برس سے بنی ہاشم اور مسلمانوں کا بائی کاٹ کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ صرف حج کے موقع پر یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے۔ یہ معاشرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ آپ کے چچا جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے، اور اس سانے پر بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی تھی۔ ان پے در پہ صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پیدل طے کیا۔ بنو ثقیف کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو کر اور جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے
اور اپنے رب سے عرض کیا، اے اللہ، میں تیری ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بے گانے کے حوالے جو مجھ سے ورشتی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس سے میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ اس کے بعد بطن نخلا میں چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی میں قیام فرمایا کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں، کیونکہ طائف کی خبریں پہنچنے کے بعد تو وہ اور زیادہ دلیر ہو چکے ہوں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ان حالات میں سورہ احقاف نازل ہوئی۔ اس میں کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن پر وہ بڑے غرور اور استکبار کے ساتھ جمے ہوئے تھے۔ ان گمراہیوں میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی مدلل تردید کی گئی ہے اور ان کو اس مخالفت کے انجام بد سے خبردار کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سورہ کا تعارف اور ان آیات کے اندر جو پیغامات موجود ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔